ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دی روح دے مطابق قلباً انہاں تے عمل کرنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل سادہ طرح معزز سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اج دی اس محفل چ انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شیخ نجم الدین عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ دے بارے کو ذکر کران گے نفحات الانس وچوں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی رب نے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہیں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہوں نے میرے نال دلوں دوستی لائی ہے۔ تمام شیطانی پروگراموں نے چھڑ کے قرآن و سنت عمل کر کے انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تو پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا اور یہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں ہی دوستاں وچوں ایک دوست اللہ سونے دے حضرت شیخ نجم الدین عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ آپ حضرت شیخ ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ دے مرید سکے اور کئی سال آپ مکہ المعظمہ دے اندر رہے اور کعبۃ اللہ دے مجاور رہے۔ ایک عالم اپنے علاقے جو حج کرنے واسطے اتنے آیا ایک دفعہ یمن دا عالم سگا تو آپ دی خدمت حاضر ہویا تو آپ نے کہنے لگا حضور میں حج واسطے جدو آیا سی میرا باپ جڑا بیمار سگا تو مینوں انہاں دے واسطے بڑی پریشانی ہے کہ وہ اس ویلے کس حال چ نے تو مینوں بڑی پریشانی اس معاملے جگہ جناب مہربانی فرماؤ انہاں دے بارے مینوں کچھ آگاہی دین۔ آپ نے مراقب ہو گئے دیکھن تو بعد اس عالم نو آکھیا کہ تیرا باپ جڑا صحت مند ہے منجے تے بیٹھا مسواک کر رہا اور کتاباں اگے رکھیاں ہوئی نے تے او دا حلیہ نے اے شکل ہے لباس ہے سارا پروگرام فلاں جگہ بیٹھا کردہ ساری ہر نشانیاں دسیاں انہاں کہا جناب بالکل یہی میرے باپ نے۔ ایک دن ایک اللہ والے دے جنازے دے اتے آپ شریک ہوئے تے جدوں اس اللہ والے دفن کرتا ان دی قبر تے بیٹھ کے کالم جڑا کلمہ طیب دی تلقین لاپیا کرنا کہ تاکہ منکر نکیر دے صحیح جواب دے سکے تو وہ ایک کیفیت دیکھ کے حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی جڑے مسکرا پے وہ گل دیکھ کے آپ دا ایک مرید پوچھنے لگا حضور تسی کیوں ہسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ تلقین دے ہوتے تے صاحب قبر ایک گل کہہ رہے ہیں کہ حیرانگی ہے کہ مردہ زندے نو تلقین کرن دیا کلمے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی نے کسی پوچھے حضور تو شادی کی تھی؟ آپ نے کہا میں شادی نہیں کی تھی بلکہ میں تو کسی عورت دے ہاتھ دا پکیا بھی نہیں آئی نے کھادا۔ ایک دن آپ دے مرشد حضرت ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤن لگے کہ نجم الدین مصر دے علاقے تیری ایک کتب نہ ملاقات ہوئے گی تے آپ وہ تلاش وچ نکلے
رستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو پھڑ لیا، پھڑ کے آپ نے قید کرتا۔ قید کے دوران اچانک اللہ والے اچانک ظاہر ہوئے، انہوں نے آپ کو قید تو آزاد کرتا۔ تو انہوں نے کیا نجم الدین عبداللہ تیرا مطلوب میں ہاں، یہ کئی گیا کل کئی اور غائب ہو گئے۔ آپ مصر واپس پہنچے تو لوگوں نے ایک دن آخیا کہ حضرت ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں، تو چلو انہوں دی زیارت کریے، انہوں سلام کریے۔ آپ جدو گئے دیکھیا کہ وہی پیر نے، کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت شیخ ابو عباس مرسی نے اتفاق حضرت ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہو کے انہوں کو اللہ اللہ سکھی اور ریاض پر مجاہدات کر کے راہ مولا دے مسافر بنے، تلاش مولا ہی لگے۔ ایک دن آپ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ دی قبر تے آپ دے مزار تے حاضر ہوئے، تو قبر دے اندروں حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ نجم الدین مکے جا اور اتنے جا کے بہ جا۔ تو آپ فرما دے میں پھر مکے پہنچیا، جب مکے دی اطراف سے گیا تو میں غیب تو ایک آواز سنی کہ تو ادھر شہر چ آیا جڑا ساڑیاں تو بہتر ہے، لیکن ادھر رہن والے جو لوگ جڑے آ برے اور شر والے نے۔ حضرت شیخ نجم الدین عبداللہ اصفہانی اور آج دی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ شیطانی پروگراموں چوں نکل کے قرآن و سنت پہ عمل کریے، سچی توبہ کریے اور راہ مولا دے مسافر بنیے، تاکہ سانو باطنی نعمتاں ملنا۔ اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی اللہ والے دی جماعت داخل ہوئی، اللہ دوست بنی ہے، تو سانو چاہیے سچی توبہ کریے، شیطانی پروگراموں چوں نکلیے، صحیح عقیدہ، زندہ دل مردہ نفس متقی علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نکاسی نوری فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ تیسی راہ مولا دے مسافر بنی ہے، تلاش مولا لگی ہے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباقی قرب و ولایت کریے، تاکہ ولایت دیاں نعمتاں سانوں ملنا، کیونکہ مجاہدے اندر ہی مشاہدہ الہی ہے، یعنی دیدار الہی ہے۔ جیسے واسی ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، خود دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا اللہ، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ۔ سن چاہیے عمل قرآن و سنت کریے، خوب مجاہدات کریے، سب تو الگ ہو جائے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے ہنے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے، نہ کو سانو منے۔ سچے اللہ والی کوشش ہے ہوندی کہ غافل مغلو سن نہ جانے، اسی نہ جانے، ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے، ہر ویلے ساڈے کول ہے۔ قرآن کریم خود رب سونے فرمایا، میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت ابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، سانو چاہیے اندر دیاں اکھاں بیدار کریے، ظاہری حواس معطل ہون گے تو پھر باطنی اکھاں کھلن گیاں، کیونکہ ساڈا جسم جڑا ٹائم سپیش کس شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن باری لطائف روح انہاں گلاں تو آزاد ہے۔ تو سانو چاہیے عمل قرآن و سنت تمام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح
دے واسطے باطن دا بوا کھولے جائے، یہ باطن چ سیر و پرواز کرے، باطن دے اندر اولیاء اللہ دیاں محفلاں جائے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت لاہوت دی سیراں کرے، ہر حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کرے، اس تو اگے سیر نظری کرے، روح ایمان نہ سرشار ہوگئے، جویں قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نڑے رب سونے نا جنون عشق کر دینا۔ اس عشق دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، عشق مولا جڑا پلک چپکن تو پہلے نور ظلمت 70,000 پردے پہ گزار کے اللہ دی بارکت تک پہنچا دوں گا۔ تو سانو چاہیے اپنی روح اللہ طرف دوڑائیے، جو میں قرآن کریم رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تردو روح باطن چ پرواز کر دیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری شرف حاصل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم دی رب سونے فرمایا اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، تے جڑے اللہ سونے دے دیدار دا شوق رکھ دے، تمنا رکھ دے، آرزو رکھ دے، انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت، اللہ دی بارکت اگر صحیح انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم دی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سن، سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشم معاف فرمائی، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما۔ پاک فوج عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔